رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اسقالنا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے.
اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ سب دنیاوی کام کے رشتوں سے اعلیٰ ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ دونوں جہاں میں مقصود گر تجھ کو آرام ہے، تو ان کا دامن تھام لے محمد جن کا نام ہے۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکستارا پیر کامل کاملارا رہنما، ہے کرم یہ مجھ پہ رب ذوالجلال کا، ادنا سا ایک غلام ہوں میں پیر سیال کا۔ چلیں گے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم برہانہ وعظم شانہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، سید سرورہ، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا۔ دعا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش کا سامان بنائے۔ حضرات محترم، اتوار کا دن پورے عالم اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے سلسلہ میں بڑی شان و شوکت سے منایا گیا۔ ہر عاشق رسول کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا تھا، اور ہر سرکار کا عاشق آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے لگا رہا تھا۔ تو آج کے اس مختصر وقت میں ولادت مصطفیٰ کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ نے
مومنوں پہ احسان کیا کہ اللہ نے مومنوں کو اپنا رسول دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کے اس حصے میں یہ واضح کیا کہ میں نے اپنا رسول دے کر ایمان والوں پہ احسان کیا ہے۔ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائیں۔ آنکھ کا ملنا ایک نعمت ہے، زبان کا ملنا ایک نعمت ہے، ہاتھوں اور پاؤں کا ملنا ایک نعمت ہے، کاروبار اچھا مل جائے تو یہ ایک نعمت ہے، اچھا مکان مل جائے تو یہ ایک نعمت ہے۔ اور اللہ پاک نے کسی جگہ پہ قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں آنکھ دی تو تم پہ احسان کیا، میں نے تمہیں کان دیے تو تم پہ احسان کیا، میں نے تمہیں زبان دی تو تم پہ احسان کیا، میں نے تمہیں پاؤں دیے تو تم پہ احسان کیا، میں نے تمہیں کاروبار دیا تو تم پہ احسان کیا۔ تو آپ پورے قرآن پاک کا مطالعہ کریں، آپ کو کسی جگہ یہ نظر نہیں آئے گا کہ اللہ نے ان چیزوں پہ فرمایا ہو کہ میں نے تم پہ احسان کیا ہے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا ایمان والوں پہ اللہ نے احسان کیا ہے۔ وہ احسان کیا کیا ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کو اپنا رسول دے دیا ہے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور کوئی محب اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، لیکن اللہ نے اپنا محبوب دے کے یہ فرمایا کہ اللہ نے ایمان والوں پہ احسان کیا ہے۔ ہمیں تیسرے پارے میں اللہ حکم دے رہا ہے کہ جب تم کسی پہ احسان کرو تو احسان کو جتلاؤ نہ، احسان کر کے بھول جاؤ، نیکی کر کے بھول جاؤ۔ لیکن جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو اللہ خود احسان کر کے جتلا رہا ہے اور مومنوں کو یہ فرما رہا ہے کہ مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا رسول دے دیا ہے۔ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے کہ جو کریم ہمیں حکم دے رہا ہے کہ احسان کر کے جتلانا نہیں ہے، وہ خود احسان کر کے جتلا رہا ہے۔ یا اللہ تو نے آنکھ بھی دی، لیکن وہاں تو نے نہیں کہا کہ میں نے آنکھ دیا مومنوں کو، کان دیے، زبان دی، پاؤں دیے، ہاتھ دیے، جسم دیا، کاروبار دیا، اولاد دی۔ تو مولا کسی جگہ پہ تیرا یہ فرمان نہیں آیا کہ میں نے یہ ساری چیزیں دے کے احسان کیا ہے، اور محبوب کی باری تو نے فرما دیا میں نے احسان کیا ہے۔ اللہ نے اس چیز کو واضح کیا۔ اگر باقی نعمتیں ہیں تو میرے محبوب بھی نعمت عظمیٰ ہے، اور اگر میں نے آنکھ دینے پہ، کان دینے پہ، ہاتھ دینے پہ، پاؤں دینے پہ
احسان نہیں جتلایا، اگر اپنے محبوب کی تشریف آوری پہ بھی احسان نہ جتلاتا تو کسی کے دل میں خیال آ سکتا تھا کہ یہ نعمت بھی باقی نعمتوں جیسی ہے، لیکن میں نے احسان جتلا کے زمانے والوں کو بتایا کائنات کی جتنی نعمتیں بھی ملی ہیں وہ مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ملی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں انا رحمت مہدات، فرمایا میں رحمت بھی ہوں اور میں اللہ کا دیا ہوا وہ تحفہ ہوں جو اللہ نے مومنوں کو عطا کیا ہے۔ اور ہمارا دنیا کا ایک شیڈول ہے کہ جب کوئی کسی کو تحفہ دیتا ہے تو وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور اللہ نے اپنا محبوب دے کر ہم پہ احسان کیا، ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آگے اس شکر کے طریقے مختلف ہیں، کوئی نفل پڑھ کے شکریہ ادا کرتا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر کے شکریہ ادا کرتا ہے، کوئی جھنڈے لگا کے جھنڈیاں لگا کے گھروں کو سجا کے دلوں کو سجا کے شکریہ ادا کرتا ہے۔ مقصد ایک ہی ہے، یا اللہ تو نے احسان کیا ہے، اس احسان کا تیری بارگاہ میں شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کا ذکر خیر پچھلے جمعۃ المبارک میں نے کیا۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ مجھے حمل کے بارے میں کیسے پتہ چلا، جب سرکار کا حمل مبارک جو ہے وہ ٹھہرا میرے پیٹ میں تو مجھے کیسے پتہ چلا؟ فرماتی ہیں مجھے اپنے جسم سے بھینی بھینی خوشبو آیا کرتی تھی۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں ایک مہینہ، دوسرا مہینہ، تیسرا مہینہ اور چوتھا مہینہ، یہ 4 ماہ گزرے تو ایک رات جب میں کمرے میں لیٹی تو مجھے رات کے وقت اللہ 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 یہ آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے دیکھا تو مجھے کوئی پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلی، میں نے کہا دیکھو تو صحیح یہ اللہ اللہ کی صدا کدھر سے آ رہی ہے۔ تو میں باہر آ کے رات کے وقت بڑی پریشان کھڑی تھی تو غیب سے آواز آئی آمنہ پریشان نہ ہو، یہ تیرے پیٹ میں ہمارا یار ہے جو ہمارا ذکر کر رہا ہے۔ تو سیدہ سیرت کی کتابیں اٹھائیں، سیدہ پاک فرماتی ہیں پھر تو معمولی ایسا بن گیا تھا کہ جب اکیلی بیٹھتی تھی تو مجھے اللہ اللہ کی آوازیں آتی تھی۔ اب میں گھبراتی نہیں تھی، اب میں پرسکون ہو جاتی تھی، اس لیے کہ یہ اللہ اللہ کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، یہ میرے شکم عطر میں رہنے والا میرا بیٹا ہے جو اللہ اللہ کر رہا ہے۔ 12ویں شب آئی، اللہ نے ہر طرف چاندنی ہی چاندنی کر دی، شیطان کو 70 توقوں کے ساتھ جکڑا گیا، فرشتوں کو حکم ہوا آسمان کے دروازے کھول دو، جنت کی حوروں کو حکم ہوا جنت کے دروازے کھول دو، 70,000 حوریں انتظار کر رہی ہیں، حوض کوثر کے دائیں بائیں 70,000 درخت لگے ہوئے ہیں اور ہر درخت جو ہے اس پہ پھل آیا ہوا ہے۔
اور مکۃ المکرمہ میں ایسے درخت کہ جو رات کے وقت دیکھے تھے تو ان پہ نہ ٹہنی تھی، نہ پتے تھے، نہ پھل تھا، اور صبح کے وقت دیکھا 12 ربیع الاول کی صبح تو ٹہنیاں بھی آ گئی ہیں، پتے بھی آ گئے ہیں اور پھل بھی لٹک رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی وہ رات اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل آج اسرائیل علیہ السلام کو میرا پیغام دے دو۔ یا اللہ کیا پیغام؟ آج اسرائیل کو کہنا کسی کی روح نہیں نکالنی ہے۔ مولا کیا ہونے لگا ہے؟ فرمایا آج میرا محبوب دنیا میں جا رہا۔ پنجابی والے نے کیا سی؟ سونا نبی سونی سونی شان والا آ گیا، مل کے پڑھیے سونا نبی سونی سونی میں تے چپ اس واسطے کیتا میں تہاڈی آواز ویکھنی سی، مل کے پڑھو ذرا۔ اسی سارے حضور دے نوکر بیٹھے ہاں، اج میں حضور دا میلاد پڑھنا ہے۔ میرے نبی اس دنیا تے کیویں تشریف لے آئے سن؟ سونا نبی سونی سونی اجے تساں ساریاں نہیں پڑھیا ہے تے پنجابی دا شعر ہے، مل کے پڑھو سونا نبی سونی سونی او جگ دیاں بیڑیاں تران والا آ گیا، جگ دیاں اور اینو انج کر لو تے انج بھی پڑھیا جا سکتا ہے سب تو اونچی شان والا او سونا نبی سونی سونی۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ فرماتی ہیں ادھر میں کمرے میں اکیلی تھی، میرے لال کی ولادت کا وقت آ گیا۔ توجہ رکھنا، جب میرے محبوب اس دنیا میں آ رہے ہیں، دن نے عرض کیا مولا اپنا محبوب دن کے اندر بھیج تاکہ میری ویلیو بن جائے۔ رات نے عرض کیا مولا اپنا محبوب میرے اندر بھیج تاکہ رات کی ویلیو بن جائے۔ زمین نے عرض کیا مولا اپنا محبوب میرے اوپر بھیج تاکہ میرے چرچے ہوتے رہے۔ آسمان نے عرض کیا مولا اپنا محبوب میرے اوپر بھیج تاکہ میرے تذکرے ہوتے رہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے فرمایا میں نے اپنا محبوب بھیجنا ہے، نہ دن ناراض ہوگا، نہ رات ناراض ہوگی، نہ زمین ناراض ہوگی، نہ عرش کو ناراض کیا جائے گا، نہ آسمان کو ناراض کیا جائے گا۔ رات جا رہی ہوگی، دن آ رہا ہوگا، میرا محبوب اس دنیا میں تشریف لے آئے گا۔ رات جا رہی ہوگی، دن آ رہا ہوگا۔ اے زمین تمہیں بھی ناراض نہیں کیا جائے گا، تیرے اوپر میرے نبی کا میلاد ہوگا۔ اے آسمان تمہیں بھی ناراض نہیں کیا جائے گا، تیرے اوپر میرے نبی کا معراج ہوگا۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی ہوں۔ سنیں مدارج النبوت میں شیخ محقق کیا لکھتے ہیں، عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کعبے کے دروازے کے سائے میں بیٹھ کے کتنے سال حدیث کا سبق پڑھایا گیا، آپ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں کمرے میں اکیلی تھی،
उधर बच्चे की विलादत का वक्त आ गया। फरमाती है मैं अकेली थी, अचानक मैंने क्या देखा, एक दीवार फट गई, एक लंबे कद वाली औरत आ गई, फिर दूसरी भी लंबे कद वाली औरत आ गई, फिर तीसरी भी लंबे कद वाली औरत आ गई, फिर चौथी भी लंबे कद वाली औरत आ गई। मैंने कहा और तुम कौन हो जो बगैर इजाजत के अंदर आ रही हो? उन्होंने कहा मुझे हवा कहा जाता है, मुझे मरियम कहा जाता है, मुझे सारा कहा जाता है और मैं आसिया हूँ, फिरौन की बीवी हूँ। हम जमाने की माइयाँ हैं लेकिन आज तेरे बच्चे की दाइयाँ बन के आई हैं। हम जमाने की माइयाँ हैं लेकिन आज तेरे बच्चे की दाइयाँ। हजरत आमिना फरमाती हैं दो चारों मेरी चारपाई के चारों कोनों में बैठ गई। हाँ हाँ सीरत की सारी किताबें पढ़, आज मिलादे मुस्तफ़ा सुन, दिल बाग बाग होता जाएगा। मुख्तसर वक़्त में मैं हुजूर का मिलाद पढ़ रहा हूँ। हज़रत आमिना फरमाती हैं मेरे दिल पे बड़ा बोझ था, बड़ा बोझ था। मैंने क्या देखा, आसमान से एक परिंदा आया, उस परिंदे ने मेरे पूरे सीने पे पर फेरे, मेरा सारा बोझ ख़त्म हो गया। हज़रत आमिना फरमाती है मुझे प्यास बड़ी लगी हुई थी, 10 हूरे जन्नत से आई, एक प्याला लेकर आई, उन्होंने वो प्याला मुझे दिया। ऊपर से जब मैंने प्याले के अंदर देखा तो पीने वाली चीज़ का रंग सफ़ेद था। मैंने जब उसको पीना शुरू किया, फरमाती है खुदा की कसम वो शहद से मीठा था, दूध से सफ़ेद था और बर्फ से ज़्यादा ठंडा था। मैंने कहा ये मशरूब कहाँ से आया गया? फरमाया हुजूर की विलादत पे अल्लाह ने जन्नत की नहर से सैयदा आमिना को मशरूब पिलाया गया। फिर कह सकते हैं ना सोना नबी सोनी सोनी, मिलके सारे झूम के पढ़ो सोना नबी सोनी सोनी। और जग दिया बेड़िया तरान वाला। हजरत आमिना फरमाती है फिर क्या हुआ? हजरत आमिना फरमाती है अल्लाह ने मेरी आंखों के सामने से सारे पर्दे हटा दिए। यहाँ पे उलमा फरमाते हैं हुजूर की विलादत पे अगर कोई मीठी चीज़ तकसीम करता है वो अल्लाह की सुन्नत को अदा करता है, इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब की विलादत से पहले सैयदा आमिना को मीठा शरबत पिलाया था। हजरत आमिना फरमाती हैं फिर क्या हुआ? फरमाती हैं अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मेरी आँखों से पर्दे हट गए। मैंने क्या देखा, ज़मीन से आसमान तक 2 पिलर लग गए हैं, 2 सतून लग गए हैं। मैं नीचे देखती हूँ तो नीचे भी नूर है, मैं ऊपर देखती हूँ तो ऊपर भी नूर है। और लोग कहते हैं ये लाइटें कहाँ से आई, ये रोशनाई कहाँ से आई, ये चमक कहाँ से आई? सीरत की किताबें पढ़। हज़रत आमिना फरमाती है मैंने लंबे लंबे पिलर देखे, एक सुर्ख रंग का पिलर था और दूसरा ज़बरदस्त का पिलर था। फरमाती है उनसे नूर निकल रहा था और ये नूर सिर्फ मक्के की गलियों तक नहीं ठहरा हुआ था, बल्कि ये नूर तो आसमान की बुलंदियों तक गया हुआ था। अभी हुजूर आए नहीं, अभी आए नहीं, अभी तो विलादत का वक़्त हुआ है। फरमाती हैं फिर मैंने क्या देखा, छोटे छोटे परिंदे आए, चिड़िया नुमा परिंदे थे। सुभान अल्लाह खुदा, छोटे छोटे परिंदे। एक चिड़िया कभी मेरे कमरे में दाखिल हो जाती है, कभी बाहर आ जाती है। मैं क्या देख रही हूँ, कभी मेरे कमरे की दीवारों पे बैठ रही हैं, कभी मेरे कमरे का तवाफ हो रहा है। और जुमला एक ही था उन चिड़ियों की जुबान पे, आ गए मुस्तफा
پاک جنا اج تک نہیں پڑھیا پریشان بیٹھے نے میرے نبی دی ولادت دا ذکر ہوندا پیا ہے او پریشانی اتار کے انج پڑھو تے کندھے والا فرشتہ لکھتا پیا ہے آ گئے مصطفی آج دنیا میں خیر الورا مل کے پڑھو آج دنیا میں خیر الورا اور بس میں کونین میں ہر طرف شور گا حضرت آمنہ فرماتی ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے ایک ہی آواز دی مصطفیٰ آ گئے مجتبی حضرت آمنہ فرماتی ہیں پھر میری آنکھوں سے پردے اوجھل ابھی حضور آئے نہیں میں نے 3 جھنڈے بھی لگے ہوئے دیکھے اے تو انہوں پتہ ہے کتھے کتھے لگے چھانے ایک مشرق میں ایک مغرب میں ایک کعبے کی چھت پہ لگا ہوا تھا حضرت آمنہ فرماتی ہیں پھر وہ وقت آ گیا ہن میرا لال آ رہا ہے حضرت آمنہ فرماتی ہیں پردے تو سارے اٹھ گئے جھنڈے بھی میں نے دیکھ لیے چڑیاں بھی میں نے دیکھ لی حوریں بھی میں نے دیکھ لی تو سی سبحان اللہ خود ذرا پیار حوریں بھی میں نے دیکھ لی چڑیاں بھی میں نے دیکھ لی جھنڈے بھی میں نے دیکھ لیے حضرت آمنہ فرماتی ہیں خدا کی قسم ہے میں نے اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے مصطفیٰ کی آمد پہ شام میں ملک شام میں چلنے والے اونٹوں کو بھی دیکھ لیا تھا اور یار توانوں میں نو ایچو شیخو پورا روڈ دی بس نظر نہیں آئے گی لیکن میرے آقا کی امی کی شان دے گا حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے کمرے میں بیٹھ کے شام میں چلنے والے بڑے بڑے اونٹوں کو بھی دیکھ لیا گیا میرے نبی آئے میرے نبی کے نور سے حضرت آمنہ کی نظر اتنی تیز ہو گئی ہے کہ حضرت آمنہ مکے میں کمرے میں بیٹھ کے دوربین نہیں لگائی ہوئی ہے کوئی جدید کیمرے نہیں ہے میرے نبی کے نور کی برکت سے آمنہ مکے میں بیٹھ کے شام کے محلوں کو دیکھ رہی ہے اگر نور مصطفیٰ سے نظر کا یہ عالم ہے تو پھر نور والے نبی کی نظر کا کیا عالم ہوگا حضرت آمنہ فرماتی ہیں پھر حضور تشریف لے آئے اور یار سن میرے نبی کا میلاد ہے حضور تشریف لے آئے حضرت آمنہ فرماتی ہیں آتے ہوئے میرے لجپال نے سر سجدے میں رکھ دیا اور سر سجدے میں رکھ کے کہا رب حبلی امتی امتی حضرت آمنہ فرماتی ہے میں کیا دیکھتی ہوں اے پنجابی بولنے لگا میں کیا دیکھتی ہوں قد بچیاں والا ہے کم نبیاں والا ہے قد بچیاں والا ہے کم نبیاں والا ہے اور مسئلہ بھی سن لیں سجدہ کرتے ہوئے زمین کا پاک ہونا ضروری ہے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے قربان جاؤں میرے نبی نے آتے ہوئے سر سجدے میں رکھا اور زمانے والوں کو بتایا اور یاد رکھنا میں خود بھی پاک ہوں میری امی بھی پاک ہے میرے نبی نے سجدہ کر کے زمانے کو بتایا اوے میں خالی پاک نہیں میں تے پورے زمانے نو پاک کرن آیا ہوں یہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے پھر حضور نے دعا کی رب حبلی امتی یا اللہ میری امت کی بخشش فرما یا اللہ میری امت کی بخشش فرما تسی میں نو کہو قاری صاحب دعا کرو میں دعا کروں گا یا اللہ حضور کی امت کی بخشش فرما ہم شاہ صاحب قبلہ سے گئے دعا کریں وہ بھی یہی دعا کریں گے یا اللہ حضور کی امت کی بخشش فرما بھائی امین صاحب سے گئے یہ بھی یہی دعا کریں گے حاجی صاحب سے یہ بھی یہی دعا کریں گے اور حضور کیا کہنے ہیں یا اللہ میری امت کی بخشش فرما
ملا جی میری وہی کہہ سکتا ہے جس کی ہوتی ہے. میرے نبی نے سجدہ کر کے بتایا اور میں 40 سال کے بعد نبی نہیں بنوں گا, میں تو ماں کے پیٹ سے رب کا نبی بن کے آیا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. حضرت آمنہ کو پوچھا بھئی دسو, آپ نے کہا خرج منی نور. ایک کتاب بھی تانوں یہ نظر نہیں آئے گا. حضرت آمنہ نے کہا میں بیٹے نو جنم دیتا ہے. نہیں ایک کوئی جملہ خرج منی نور. حضور تسی کی ہو؟ سرکار نے فرمایا انا نور من نور اللہ. یا اللہ تیرا محبوب کی بن کے آیا ہے؟ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. پھر رونا کیوں ہے اسی ایسے تو کہنے ہیں نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا. پڑھو مل کے پڑھو نور ازلی چمکیا غائب. اجے تساں سارے نہیں پڑھیا, جمعہ میں پڑھا رہے ہوں چپ تسی بیٹھے ہو. نور ازلی چمکیا غائب اور کملی والا آ گیا تھا. اور جنہوں پریشانیاں بے شک نہ پڑے لیکن سارے رسول اللہ دے نوکر بیٹھے ہو, مل کے پڑھو کملی والا آ گیا تھا. مل کے پڑھو کملی والا آ گیا تھا. ملتان والے پتہ کی کہندے ہیں؟ وہ کہندے ہیں نور پیر دا ویلا تے اسی کہنے ہیں نا سحری دا ٹائم جدوں حضور آئے تے آ پنجابی سرائکی والے سارے کہنے ہیں نور پیر دا ویلا. ہم تو ماڈرن ماحول میں رہتے ہیں نا, ہم تو گڈ مارننگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں نور پیر دا ویلا تے ملتان والے کہندے نے حضور پیر دا ویلا. ملتان والے کہندے جی حضور کی ایک پھپھو تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتی ہیں مجھے پتا چلا میرے بھائی کے گھر بیٹا ہوا گیا, میں نے کہا جا کے سرما میں ڈالوں گی, مصطفیٰ کو غسل میں دوں گی. حضرت صفیہ فرماتی ہیں میں اپنے گھر سے سرمے دانی لے کر چلی ہوں. میں دوڑتی آئی. میں جدو حضرت آمنہ دا کمرہ کھولیا تے حضرت آمنہ دا کمرہ کھولن تو بعد میں انج دی کدی خوشبو محسوس نہیں کی تھی. میں آنکھیں آمنہ کی ہویا ہے تے آمنہ مینوں کہندی ہے اجے بھی پوچھنی ہے کی ہویا ہے. او ویکھ دوواں جہاناں دا سردار آ گیا ہے. حضرت صفیہ فرماندی ہے جدوں حضور نے سر سجدے تو چکیا, پنجابی بول رہا, حضور نے جدوں سر سجدے تو چکیا تے میں سرمے دانی اگے کیتی. میں آکھیا میں سرما تے پاواں. فرماندیاں نے میری چیخاں نکل گئیاں, میرے نبی دیاں اکھاں چ پہلے ہی سرما موجود سی. میرے نبی دیاں اکھاں چ پہلے ہی سرما موجود سی. میں آکھیا والاں چ کنگھی کر لواں تیل بھی لا لواں. فرماندی نے طیباً طاہراً, خدا دی قسم ہے میرے نبی دے والاں نو تیل بھی لگا ہویا سی, کنگھی بھی پھری ہوئی سی. حضرت صفیہ فرماندی نے میں آکھیا حضور نو غسل دے لواں, لیکن میں جدوں مصطفیٰ کریم نو اٹھایا تے میں کی ویکھیا مصطفیٰ دے جسم تو خوشبوئاں دے ہلے پہ آندے نے. غیب جو آواز آئی اے صفیہ کینو پاک کرن لگی ہیں, وَيُزَكِّيهِمْ, اے پاک ہون تے نہیں, اے تے زمانے والے نو پاک کرن آیا ہے.
یہ ہے میرے آقا کی ولادت۔ حضرت صفیہ فرماندی ہے میں اداں دا بچہ پہلوں کدی نہیں سی ویکھیا۔ ادھر حضرت عبد المطلب کعبے دا طواف پہ کردے نے، اچانک کعبے دی دیوار جھکی ہوئی ہے، آواز کعبے دی دیوار چوئے آ گئی ہے، حضور آ گئے نے، حضور آ گئے نے۔ تسی سبحان اللہ بھی آکھو ایک باری ذرا زور لا کے آنکھو، زور لا کے سبحان اللہ۔ کعبے دی دیوار چکی ہے، ہون میں او عربی دے جملے پڑھ لوا، ولد المصطفیٰ والمختار الذی تہلک بیدہ الکفار ویطہر من عبادت الاصنام ویأمر بعبادت الملک العلام۔ کعبہ جھک جھک کے کہہ رہا ہے اور رسول آگے نے جناب میں نو بتاں تو پاک کرنا ہے۔ تے سنی 12 ربیع الاول نو چھلانگا مار مار کے کہہ رہا ہے اور رسول آگے نے جنا سانو جہنم دی اگ تو آزاد کرنا ہے۔ وہ کیا کہا تھا ایک شاعر نے، اس نے بڑے پیارے جملے کہا، اس نے کہا غم کے بادل پھٹ گئے ابر بہارا چھا گیا، غم کے بادل پھٹ گئے ابر بہار۔ اور مینو پورا یقین ہے تسی جننے بیٹھے جے نا تسی سارے مومن جے حضور دے نوکر جے۔ اے جملہ تسا میرے نال مل کے پڑھنا ہے، مومنو خوشیاں مناؤ کملی، مل کے سارے مل کے پڑھو، مومنو خوشیاں مناؤ۔ کعبے دے اندر 360 بت پیا سی، جڑا سارے تو وڈا بت سی انہوں حبل کہندے نے، اور بت بھی سجدے چ گر کے کہہ رہے ہیں مومنو خوشیاں مناؤ۔ آواز تھوڑی چک پیا کردا، مومنو خوشیاں مناؤ۔ اور گود میں لے کر حلیمہ سعدیہ نے کہا اے بہارو مسکراؤ کملی، مل کے پڑھئے مومنو خوشیاں۔ حضرت عبد المطلب فرماتی ہیں اتنی دیر ہو گئی میں تو کعبے کا طواف کرتا تھا، اتنی دیر ہو گئی میں نے کبھی کعبے کو بولتا ہوا نہیں دیکھا تھا، میں نے کبھی کعبے کو بولتا ہوا نہیں دیکھا تھا، میں نے کبھی پتوں کو سجدے میں پڑتا ہوا نہیں دیکھا تھا، میں نے کبھی کعبے کی دیوار کو رکوع کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، مجھے تو اتنی دیر ہو گئی تھی۔ اور یاد رکھیں حضرت عبد المطلب حضور کے دادا یہ کعبے کے متولی تھے کعبے کے۔ فرماتے ہیں میں گھر کی طرف آیا تو کعبے سے لے کر میرے گھر کی طرف نور ہی نور تھا، نور ہی نور تھا۔ میں اپنے دروازے پہ آیا، میں نے دستک دی، حضرت آمنہ نے دروازہ کھولا، میں نے کہا آمنہ آج کیا ہوا ہے؟ عرض کیا بابا آج ہمارے گھر نبیوں کا سردار آ گیا ہے، آج ہمارے گھر نبیوں کا سردار آ گیا۔ حضرت عبد المطلب کو جب حضرت آمنہ نے یہ خبر دی تو پھر کہا، اور 2 عورتیں میرے پاس موجود تھی، ایک کو حضرت شفا کہتے ہیں، دوسری کو حضرت فاطمہ کہتے ہیں، یہ حضرت عثمان کی والدہ تھی،
दोनों को बुलाया गया, फरमाया जरा दादे नू दसो इहदे पोतरे दी शान की है। दोनों बीबियों ने बताना शुरू किया। एक कहने लगी बाबा मैं तो नीचे देख रही थी, मैंने क्या देखा, आमिना के कपड़े भी नूर, आमिना का कमरा भी नूर, आमिना के घर की दीवारें भी नूर, मैं दाएं बाएं आगे पीछे बस नीचे नीचे देख रही थी। मेरा दिल ये कह रहा था ये बड़ी बरकत वाले आए हैं, नूर ही नूर है। दूसरी बीबी से पूछा तुमने क्या देखा है? उसने कहा मैं ऊपर देख रही थी, आसमान के तारे नीचे आ गए, नीचे आ गए। आज भी मैं कुतुब सीरत में पढ़ के आया हूँ, आसमान के तारे आमिना के कमरे की छत के करीब आ गए। मुझे डर लग गया कहीं ये हमारे ऊपर गिर ना जाए, लेकिन जब हुजूर आए तारे उत्ते चले गए। मैं आख्या डिगन नहीं सी आए, ए ते मुस्तफा दे नूर तो नूर दी खैरात लेना है साहब। वो कमली वाला आ गया था हजरत अब्दुल मुत्तलिब आख्या अगर कोल बहन आलियां ने इन्ना कुछ वेख्या है तो जिहदे पेट चो तशरीफ लियाए ने उन्ना किन्ना कुछ वेख्या होएगा। आमना तू ते दस तू की वेख्या है? बाबा जिथों सूरज निकलदा है मैं वो जगह भी वेख लई है, तो जिथे सूरज गुरूब होंदा है मैं वो जगह भी वेख लई है। तू इस गल ते रोना रहना है नबी सानू वेखदे भी ने कि नहीं। मेरे नबी दी अम्मी जान ने हुजूर दी आमद दे हुजूर दे नूर दी बरकत दे नाल मशरक च सूरज चढ़न वाली जगह भी नू भी वेख्या, मगरब च गुरूब होने वाली जगह नू भी वेख्या, और जमाने वालियां नू दसिया जिहदे नूर दी रोशनी नाल मैं इन्ना कुछ वेख्या है, वो नूर वाले नबी दी अपनी नज़र दा की कमाल होएगा। फिर ते पूरी जगह ते गूंज पई हुई थी जिस सुहानी घड़ी चमकाता। हुण ये शेर भी तुहानू दसना पैना है यार, हिलिया घट करो पढ़िया करो, पता चले मुस्तफा ने नौकर बैठे होंदे ने। और जिस सुहानी घड़ी चमका मिल के पढ़ो, जिस सुहानी घड़ी चमका उस दिल आप रोज़े साथ बहला। जिब्रील अर्ज किया जी रब्बे जलील, फरमाया आज पूरे अरब दे विच किसी औरत नू बेटी ना होवे, या अल्लाह फिर की होवेगा? फरमाया सारियां नू असी बेटे देने ने, और सारियां नू असी बेटे देने ने। इस वास्ते के बेटी होवे तो लोगों के मत्थे दे तेवर बदल जाते ने, और मेरा महबूब जावे किसी ने मत्थे ते वट पे होण मेरी रहमत नू यह भी बर्दाश्त नहीं। अज बेटे दवो मौला बेटे किवें होणगे? फरमाया जिब्रील और जिन्नियां मावां नू हमल है फूके तू मारने ने, पुत्र मैं बनाने ने। मुहम्मद की विलादत पर अता सबको हुए बेटे, इसे मिलाद कहते हैं, विलादत हो ये है मिलाद की बरकत। अल्लाह हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। जहाँ से आज का खुतबा छोड़ा है इंशाल्लाह यहीं से आगे शुरू करेंगे, इसलिए कि आपसे एक बड़ी अहम बात कर रही है। अहम बात भी आपकी राय के साथ है। नंबर एक ये है, ये मेरे पास है, ये मग ही है, गिलास भी से कह सकते हैं आप, मग भी है। इससे बड़ा थोड़ा सा होता है तो वो जग होता है। वो क्या होता है? बोलो सरा, वो क्या होता है? अच्छा जग जो होता है ना, जग पानी का भर दिया जाए ना, पानी का जग भर दिया जाए और उस भरे हुए जग से एक बंदे को हम वुज़ू करवाएं। क्या करवाएं? और वो बंदा वुज़ू करके उस एक वुज़ू से असर मगरिब, क्योंकि टाइम कम होता है ना, एक वुज़ू से 2 नमाज़ें पढ़े। असर की 8 रखते हैं,
مغرب کی 7 رکھتے ہیں۔ ریاضی تو بڑا ٹائٹ ہے، 8 اور 7 15، اس نے 15 رکھتے پڑھی ہیں۔ 15 رکعتوں کا اسے تو ثواب ملنا ہے، لیکن جس نے پانی دیا انہوں ثواب ملے گا کہ نہیں؟ تانوں مفتی بنا رہے ہیں، مفتی ہمیں نہیں بنتے بندے، عارضی مفتی پکے نہ بڑھ جاؤ، پکے بن گئے تو اسی پتہ نہیں کدھر جانا، ٹھیک ہے؟ اللہ تو سارے سلامت رکھے محبت۔ اچھا قابل توجہ بات، او پانی جنہیں دیتا انہوں ثواب ملے گا کہ نہیں؟ جنہیں جاگ پھڑ کے کروایا انہوں ملے گا کہ نہیں؟ رکعتاں انہیں پڑھیاں ثواب پانی والے نوں، رکعتاں 15 انہیں پڑھیاں انہوں تو ملنا ہی ملنا، وضو کران والے نوں بھی تے پانی دین والے نوں بھی، پانی بہان والے نوں بھی۔ پچھلے دن ساڑا پمپ خراب ہو گیا، اسی بڑے پریشان ہوئے، ٹھیک ہے؟ پریشانی دا ایک عالم یہ بھی آ کہ رمضان شریف دے وچ اور جمعۃ المبارک، شب برات، شب قدر، شب معراج بڑا رش ہوتا ہے ہماری مسجدوں میں، الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے۔ میں ایک نکمہ سا بندہ ہوں اور لوگ بہت سارے محبت کرنے والے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے پاس حاجی آباد محلے کے دوست تو آتے ہیں، دوسرے محلوں سے بھی آتے ہیں، لیکن مین بازار کے بہت سارے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، اور مین بازار میں جو دکاندار ہیں انہوں نے دکان پہ وضو کا انتظام نہیں کیا ہوا، ادھر واش روم بھی نہیں ہے، وضو کا انتظام بھی نہیں ہے۔ تو ہمارا یہ پمپ خراب ہوا، ہم نے اس کو ارجنٹ طور پہ صحیح کروایا، لیکن یہ ہمارا پمپ 2 ٹینکیاں بڑی بڑی ہیں، چلتا ہی رہتا ہے اور پانی کا بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ اگر 20 بندے بیٹھ جائیں، پمپ جو ہے وہ پانی ختم ہو گیا تو ہم موٹر کو ایک بار چلاتے ہیں 20 25 30 منٹ، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لگتا ہے۔ اگر ایک بار فرش دھو لیں تو ہم نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی ٹینکیاں جو ہیں یہ فل ہو جائیں۔ تو ہم نے ارادہ کیا ہے کہ وہ جو زمینی پمپ ہے نا وہ ہم نے لگوانا ہے۔ تو جب یہ خراب ہوا میں نے فجر کے بعد اعلان کر دیا، وہ فجر کے بعد اعلان کی اتنی برکت ہے، 2.5-3 صفحے ہوتی ہیں، کتنی صفحے ہوتی ہیں؟ 2.5 یا 3 صفحے ہوتی ہیں۔ میں نے اعلان کیا اور وہ اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس اب 52,000 روپیہ جمع ہو گیا۔ سبحان اللہ، بہت سارا